چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے، اور اللہ سے خوب مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر تحیات کی حالت میں بیٹھیں اچھے سے سر ڈھانک کر، اور اپنے گناہ پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ پیارا سے درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلیے استغفار کر لیجئے اور درود شریف پڑھ لیجئے۔ جی ساتھی، جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں الحمدللہ کہ دیکھیے ہمارا 6 صفات کا مذاکرہ چل رہا ہے، جس میں سے الحمدللہ ہماری 3 صفات ہو چکی ہیں، ایمان، نماز اور علم اور ذکر الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، آج ہماری چوتھی صفات ہے الحمدللہ، اور وہ ہے اکرام مسلم۔ ٹھیک ہے، یعنی اکرام کیا ہوتا ہے؟ عزت مسلمان کی الحمدللہ۔ اکرام مسلم، اکرام کسے کہتے ہیں ساتھیوں؟ حد سے زیادہ عزت دینے کو اکرام کہا جاتا ہے۔ حد سے زیادہ کون دے سکتا ہے؟ ہاں، کوئی بھی نہیں دے سکتا حد سے زیادہ ساتھیوں۔ اتنا زیادہ الحمدللہ کہ دیکھیں، اگر مثال کے طور پر سمجھا رہی ہوں یہاں سے آپ سمجھیے گا بات کو کہ کتنی زیادہ، ہاں الحمدللہ، کہ اللہ کے نبی کعبہ کو دیکھ کر فرما رہے ہیں کہ اے کعبہ تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا حسین ہے، تیری خوشبو جو ہے وہ کتنی عمدہ ہے الحمدللہ، ہے نا ساتھیوں؟ اب دیکھیں ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ریلز وغیرہ میں دیکھتے ہیں وہ کعبہ الحمدللہ، تو کتنا سکون ملتا ہے، کتنا پیارا لگتا ہے الحمدللہ، ہے نا؟ تو وہ جب ہمیں یہیں سے دیکھ کے اتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اور جب وہاں جاتے ہیں ان کی آپ کارگزاری سنا کریں۔ ابھی میری سسٹر ہیں، کزن سسٹر ہے الحمدللہ، تو وہ آئی ہیں، وہ بتا رہی تھی کہ جب میں نے کعبہ کو دیکھا تو خود بخود آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور ان کے بیٹے جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ایسا لگ رہا تھا کہ جان نکل گئی ہے، یعنی ایسی زبردست محبت ہوتی ہے کعبہ سے ہر کسی کو دیکھ کر الحمدللہ ساتھیوں۔ ہاں، اور اللہ کے نبی پھر دیکھ رہے ہیں اس کو، کیا فرما رہے ہیں؟ کعبہ تو کتنا خوبصورت ہے، بے شک الحمدللہ، ہے نا؟ تو کتنا حسین ہے، تیری خوشبو کتنی زیادہ عمدہ ہے، لیکن کیا فرما دیا؟ لیکن ایک مسلمان کی عزت اس سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ، اللہ اکبر۔ ہاں، دیکھیے کعبہ کو چھونا، ساتھ ہی پہلی بات تو جانا، ٹھیک ہے، جو جاتا ہے ہاں پھر اس کا اکرام کیا جاتا ہے، جب وہ آ جاتا ہے اس سے ملا جاتا ہے، جا کے اس سے باتیں پوچھی جاتی ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ اکرام ہی تو ہے الحمدللہ، ہے نا؟ یعنی یہ کعبہ کو دیکھ کر آیا ہے، ہاں الحمدللہ، یہ حج اور عمرہ کر کے آیا تو اس کی عزت ہو رہی ہے ساتھیوں الحمدللہ، اور ہم کعبہ میں چلے جائیں، ہاتھ لگائیں، کتنا بڑا شرف ہے الحمدللہ، کتنے قسمت والے لوگ ہیں وہ ساتھیوں، اور جو وہاں پر ڈیوٹی کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے اتنا زیادہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ الحمدللہ کیا خوبصورت ان کی قسمت ہے، کتنی خوبصورت زندگی جی رہے الحمدللہ، کہ اللہ کے گھر میں ڈیوٹی کر رہے، جاب کر رہے، ہے نا ساتھیوں؟ تو یہ باقی ہے ہی کعبہ اتنی زبردست، اللہ کا گھر ہے ہمارے، ہاں تو کیوں نہیں زبردست ہوگا الحمدللہ؟ لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اے کعبہ، نعوذ باللہ کہنا اچھا نہیں لگتا لیکن بتانا ضروری ہے اکرام کے لیے، تاکہ ہم مسلمان کا اکرام کریں۔ نعوذ باللہ کیا فرما رہے اللہ کے نبی کہ اے کعبہ تجھے گرا دینا، نعوذ باللہ تجھے لات مار دینا، نعوذ باللہ، یہ ایک چھوٹا گناہ ہے، یہ ایک چھوٹا گناہ ہے، اللہ اکبر ساتھیوں، ہاں ایک چھوٹا، اللہ، اور کیا بتا دیا کہ ایک مسلمان کا دل دکھا دینا بڑا گناہ ہے، اللہ اکبر ساتھیوں۔ یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ایک مسلمان کی کتنی زیادہ عزت اللہ نے رکھی ہے ساتھیوں۔ کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے مال اور خون کو قابل احترام یعنی عزت کے لائق بنایا ہے ساتھیوں الحمدللہ۔ اور ہم دیکھ لیں اپنے گھروں میں کیسے حالات ہیں ہمارے، سسرالوں میں کیسے حالات ہیں ہمارے، دوست احباب کے ساتھ کیسے حالات ہیں ہمارے ساتھیوں۔ ہم ایک مسلمان کا دل دکھانا کچھ بھی نہیں سمجھتے، کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے، حالانکہ اللہ کے نبی نے اتنا زیادہ فرمایا کہ ایک مسلمان کی عزت کا خیال رکھا جائے، بہت زیادہ خیال رکھا جائے، کتنا کہ اگر آپ مسجد میں گئے، یعنی جینٹس لوگ کے لیے، اگر آپ مسجد میں جا رہے ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھیں گے تو بہت زیادہ اجر ہے نا، لیکن اگر آپ یہ ہے کہ لوگوں کی گردنوں کو پھانگ کر جائیں گے تو آپ کو گناہ ملے گا، تو آپ پچھلی جو لاسٹ والی صف ہے اس میں بھی کھڑے ہو جائیں گے نا آپ، تو بھی آپ کو پہلی صف والا ہی ثواب ملے گا الحمدللہ۔ کیوں ہے ساتھیوں ایسا؟ یہ کہ مسلمان کو ایذا نہیں ہو جائے، ہے نا الحمدللہ۔ اور کیا فرمایا کہ پیاز کھائیں تو مجلس اور مسجد میں نہ جائیں، کیوں؟ کیونکہ ایک مسلمان کو اس کی اسمیل سے کیا ہوگی؟ ایذا پہنچے گی، تو وہ بھی نہیں کھائیں، اسی لیے اللہ کے نبی نے کراہت فرمائی ہے پیاز سے، ہے نا۔
اور گھر میں بھی نہ کھائیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ساتھیوں گھر میں بھی تو ممبر ہوتے ہیں نا ہمارے، ہم ان سے بات کریں گے تو ان کو کراہت محسوس ہوگی اور آتی ہے اس میں سے اسمیل، تو نہ کھائیں، نفس کو قربان کریں تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ تو اتنا زیادہ خیال رکھنے کے لیے بتایا ہے ساتھی، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں جو کہ ہم دیکھ لیں کتنا زیادہ کچھ کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کی ہم نے کیا کر دیا ہے، عزت فاش کر دی ہے نا، یعنی اس کے عیب فاش کر دیے، ہاں، اور اس پہ تہمت بھی لگا دی، بہتان بھی لگا دیے، ہے نا، غیبت بھی کر رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ایک مسلمان کے ساتھ آج کیا جا رہا ہے ساتھیوں، اللہ اکبر۔ پتہ کیا بتایا کہ ایک مسلمان کو اگر ہم نے کہتے نا بے ایمان، یعنی بے ایمان، ٹھیک ہے، یعنی اس کے پاس ایمان نہیں، تو گویا کی ایسا ہو گیا، ایسا کر دیا جیسے ایک مسلمان کا آپ نے قتل کر دیا ہو، اللہم حفظنا۔ اور یہ جو ہوتا ہے نا ساتھیوں الفاظ، ہاں، کہ بے ایمان کہیں کا، یہ آرام سے ہر کوئی بہت لائٹلی لے رہا ہے ساتھیوں، حالانکہ کیا بتا دیا کہ ایسا ہے جیسے ایک مسلمان کا قتل کر دیا گیا ہو۔ بتائیں ہم کہاں، مطلب ساتھیوں ہم کہاں جی رہے ہیں، ہاں، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ایک مسلمان کی بہت زیادہ عزت ہے، بہت زیادہ۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ یہاں سے بھی پتا چلے گا کہ آپ کو کتنی زیادہ ہے، کہ ابھی دیکھیں کوئی گیسٹ آ جائے، ٹھیک ہے، کوئی گیسٹ آ جاتا ہے، آپ کلاس لے رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے وہاں پر، آپ کو اس کو بھی توجہ دینی ہے اور کلاس بھی لینی ہے، تو آپ کو پتا کیا کرنا ہے ساتھیوں، میں یہ نہیں کہوں گی کلاس لیں، کیونکہ ایک مسلمان کی عزت اس سے زیادہ ہے، علم بعد میں سیکھ لیں گے، آپ ریکارڈنگ میں سن لیں گے، لیکن ایک مسلمان جو آپ کے پاس آیا ہے نا ساتھیوں، ہاں، اس کی عزت سب سے پہلے ہے۔ آپ کیا کریں گے، کلاس لے لیں گے، آپ اس کے پاس بیٹھیں گی، ہاں، اس کی مہمان نوازی آپ کریں گی، وہ سب سے پہلا کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ساتھیوں کہ میرے بندو میرے حقوق میں کوتاہیاں کرو گے نا، یعنی نماز میں کوتاہی کر دی ہے نا، اور تلاوت میں کوتاہی کر دی ہے، یا کچھ بھی میرے حقوق جتنے تم پر ہیں نا فرض، ان میں اگر چلو کوتاہی ہو گئی ہے، میں اپنی رحمت سے انشاءاللہ تمہیں معاف کر دوں گا، ٹھیک ہے، اتنی زیادہ اپنے حقوق میں نہیں پکڑ کروں گا، لیکن اگر ایک مسلمان کا تم دل دکھا رہے ہو، اس کی غیبت کر رہے ہو، اس پہ بہتان باندھ رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، ہاں، اور پھر میرے سامنے آ کر کہہ رہے ہو کہ اللہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، میں نہیں معاف کروں گا جب تک میرا بندہ خود نہیں معاف کرے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے ساتھیوں، حالانکہ ہم کیا ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے ساتھی، کچھ بھی نہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ کیا ہے، اللہ کی ذات کے سامنے کیا ہے، ہم مٹی ہیں، خاک ہیں، بالکل کچھ بھی نہیں ہے نا، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے حقوق تو میں معاف کر دوں گا، لیکن میرے بندے کی جو تم نے حقوق ضائع کیے ہیں، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے ساتھی، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے ساتھیوں، تو اس لیے بتا دیں کہ آپ علم بھی نہ سیکھیں، حالانکہ کیا بتا دیا کہ عبادت میں زیادتی سے بہتر علم میں زیادتی ہے، کہ آپ ایک باب علم کا سیکھ رہے تو 100 رکعت آپ کو، سوری، ایک باب آپ قرآن کا سیکھ رہے ہیں تو 100 رکعت نفل نماز پڑھنے کے برابر، لیکن آپ ایک باب علم کا اور ایک باب علم کا سیکھ رہے ہیں تو 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا، یعنی ہم تو دیکھتے ہیں یہاں پر کہ چلو مسلمان ہے، کوئی بات نہیں، بعد میں اس کا کر لیں گے ہم، ہاں، کوئی بات نہیں ہے نا، بعد میں ہم اس کی خاطر تواضع بعد میں کر لیں گے، پہلے ہم علم کی بات سیکھ لیں، ہے نا، کیونکہ کلاس تو بھئی یہ ہے نا پھر 24 گھنٹے بعد ہوگی، لیکن نہیں ساتھیوں، نہیں، سب سے پہلے آپ کو اس پہ توجہ دینی ہے، اس کا اکرام کرنا ہے، بہت زیادہ دیکھیں خیال رکھیے، کل قیامت کے دن نا، جو دیکھیے قبروں میں اور کل قیامت کے دن ہے نا، میدان محشر میں جو انسان پھنس رہا ہے نا، قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے نا، سب سے زیادہ ساتھی پتہ ہے کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ بندوں کے حقوق ضائع کر کے گئے ہیں، ہے نا، اور کل قیامت کے دن بھی جو انسان پھنسے گا نا، صرف اس لیے پھنسے گا کہ بندوں کے حقوق اس نے ضائع کیے تھے، صرف اس لیے ساتھیوں، ہے نا، کیونکہ دیکھیں، اور ویسے بھی بندے تو بہت تیز ہیں الحمدللہ ساتھیوں، ہم دنیا میں دیکھ لیں آپ کہ کوئی کسی کا نہیں ہے نا، جی، تو ساتھیوں کیا ہے کل قیامت کے دن پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اب دیکھیے اللہ کے نبی نے نا صحابہ سے ایک سوال پوچھا تھا، تو اللہ کے نبی نے دیکھیے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ میری امت کا سب سے غریب کون ہے، ٹھیک ہے، تو صحابہ نے فرمایا کہ جس کے پاس کیا ہے، پیسہ نہ ہو، درہم دینار نہ ہو، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بلکہ جو بڑے بڑے اعمال لے کر آئے کل قیامت کے دن جو بڑے بڑے اعمال لے کر آئے کل قیامت کے دن، جیسے حج ہے، ٹھیک ہے، روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، تبلیغ ہے، اور ذکر پتہ نہیں کیا کیا لے کر آئے، لیکن حقوق العباد، ٹھیک ہے، بندوں کے جو حقوق ہیں وہ ضائع کر رکھے ہیں، کیسے کہ کسی کو گالی دے رکھی ہے، کسی کو تھپڑ مار رکھا ہے، کسی کی زمین ہڑپ رکھی ہے، کسی پہ کی غیبت کر رکھی ہے، کسی پہ بہتان باندھ رکھا ہے، تو یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے، حالانکہ کیا ہے، وہ حج بھی کر رکھے ہیں الحمدللہ، عمرہ بھی کر رکھے ہیں، نمازیں وقت پر ادا کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ نفل نمازیں بھی ہے، سب کچھ الحمدللہ، تو آپ سمجھ سکتے ہیں ساتھی کتنی زیادہ اس پر نیکیاں ہوں گی، ہماری دیکھی جائے ہمارے نظریے سے تو الحمدللہ، تو ہمیں ایسا لگے گا بالکل بخشا بخشا انسان ہے،
دنیا میں بھی کوئی اتنا کر لے نا ساتھ ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص تو جنتی ہے الحمدللہ، یہ تو جنت میں جانے والا ہے کیونکہ اتنے زیادہ اعمال کر رہا ہے الحمدللہ یہ، ہے نا ساتھیوں. لیکن کل قیامت کے دن وہ اتنے سارے اعمال لے کر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا فرمائیں گے وہاں پر، کہ میرے بندو ادھر آؤ، جس کی اس نے حقوق ضائع کر رکھے ہیں، ہاں تو آپ اپنے حق لے لیجیے اس سے. ٹھیک ہے. اب لوگ پتہ کیا ہوں گے ساتھیوں، بعض یہ ہوگا کہ بعض شخص ایسے ہوں گے کہ ایک ہی شخص بہت سارے نیکیاں لے جائے گا ساتھیوں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں پر نا اس کے سامنے آفر ہوگا ایک کہ جتنی چاہے نیکیاں لے سکتے ہو. تو وہ کیا ہوگا، وہ ایک تو ایسا بھی آئے گا کہ وہ ساری نیکیاں لے کے چلے جائے گا. اللہم حافظنا منہ ساتھیوں. تو وہ شخص کے پاس کی پوری زندگی اس نے 60 سال یا 70 سال کی زندگی جی تھی اور اتنے سارے اس نے اعمال کیے تھے، وہ سارے اعمال کل ایک ہی بندہ لے کے جا رہا ہوگا. تو اس وقت یہ اس امت کا سب سے غریب انسان ہوگا ساتھیوں. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیونکہ دیکھیں لوگ تو بڑے شاطر ہوں گے وہاں پر، وہ تو سوچیں گے کہ ایک نیکی سے جنت کا فیصلہ ہو رہا ہے اور ایک نیکی کم ہونے سے جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے، تو کیوں نہ میں ساری لے لوں، کیونکہ اللہ نے آفر دیا الحمدللہ ساتھیوں. تو بہت بڑی چیز ہے یہ، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے ساتھیوں، بہت زیادہ ڈرنے کا مقام ہے، بہت زیادہ. ہاں تو انشاءاللہ ہم کیا کریں، اکرام بہت زیادہ کریں. ہاں ایک دوسرے کا اکرام بہت زیادہ کریں، بہت زیادہ حقوق کو ادا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے ساتھیوں. بہت بڑی چیز ہے اگر ہم یہ نہیں کریں گے. پھر دیکھیں قبر کے جو عذاب ہے یا جو جہنم کے عذاب ہے وہ کیسے برداشت ہم کریں گے، کر سکیں گے ساتھیوں. اور سب سے زیادہ حقوق العباد میں ہی انسان کو عذاب ہو رہا ہے. قبر میں جو ہتھوڑے مارے جا رہے ہیں وہ کس لیے ہو رہا ہے، حقوق العباد کی وجہ سے. ہاں کہ اس نے کیا کیا تھا، بندوں کے حقوق ضائع کیے تھے، اللہ کے حقوق کو تو ادا کر رہا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں بھائی میرے حقوق میں کوتاہی ہو رہی تو کوئی بات نہیں، لیکن میرے بندوں کے حقوق میں نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے ساتھیوں. اس وجہ سے اللہ کو برداشت نہیں ہے. ہاں ہم کرتے ہیں نا کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں ویسا ہے، ہم غیبتیں کرتے ہیں نا ساتھیوں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میری بندی تو بھی ایسی ہی ہے، تجھ میں بھی اتنے ہی عیب ہے، لیکن میں اس کے باوجود بھی تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو یہ بندہ، یہ بھی میرا بندہ ہے. ہاں اس سے بھی میں ایسی ہی محبت کرتا ہوں جیسے تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو اگر تو اس کی غیبت کرے گی، اس پہ بہتان باندھے گی یا اس کے راز فاش کرے گی، تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اگر اس نے معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر اس نے معاف نہیں کیا تو تیرے لیے مسئلہ بن جائے گا. اللہم حافظنا منہ ساتھیوں. اور دیکھیں بہت زیادہ خیال رکھیں بس اپنی زبان، کیونکہ بتایا جاتا ہے دیکھیں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو چپ رہا وہ نجات پا گیا. بس ہمیں چپ رہنا ہے ساتھیوں. ٹھیک ہے. اس زبان سے ہی سب سے زیادہ آفتیں آتی ہیں ساتھیوں. اس سے راز فاش ہو رہے ہیں، اس سے غیبتیں ہو رہی ہیں، اس سے سب کچھ ہو رہا ہے. غیبت کا آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے سمجھ لیجیے، کیونکہ اس میں سب ہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. آپ چلے کسی پہ بہتان لگا رہے وہ ایک الگ گناہ ہے. ٹھیک ہے. کسی کا آپ نے راز فاش کر دیا وہ ایک الگ گناہ ہے ساتھیوں. لیکن غیبت ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں سارا مکس ہو جاتا ہے، سارے ہی گناہ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں غیبت میں. تو اس سے تو بہت زیادہ بچنا ہے. خیر کیونکہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، ایک تو نیکیاں اتنی معمولی سی ہمارے پاس اتنی زیادہ نہیں ہے ساتھیوں جو ہم بانٹ دیں. ٹھیک ہے. ہم جو کر رہے ہیں اپنے پاس سیف رکھیں. ہم یہ نہ کریں کہ اتنی ساری تو نیکیاں کر رہے ہیں لیکن ادھر بانٹ دی، ادھر دے دی، ادھر دے دی، یعنی غیبت کر کے. ٹھیک ہے ساتھیوں. اور اگر ہم تھوڑے سے اعمال کر رہے ہیں، فرض کی ادائیگی صرف کر رہے ہیں، جو اللہ کے احکام ہے معمولی طریقے سے کر رہے ہیں لیکن کر رہے ہیں الحمدللہ، چھوڑ رہے نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہوگا، آپ غیبت نہیں کر رہے تو آپ کے پاس سیف ہے، یعنی آپ تھک رہے ہیں نا جو تھوڑا بہت، تو الحمدللہ اس کا پھل آپ کو ملے گا. لیکن بندے یہاں پر تھک رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اپنے پاس کچھ ہے ہی نہیں. کل قیامت کے دن کیا ہوگا، صرف چہرے اترے ہوئے ہوں گے. ہاں چہروں سے پتا چلے گا کہ دنیا میں گئے تھے تو انہوں نے اتنی عبادتیں کی ہیں، صرف تھکان کے آثار ہوں گے چہرے پر، باقی ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے ساتھیوں. اللہ اکبر. تو بہت زیادہ خیال رکھیں پلیز. ٹھیک ہے. اور کسی پر تہمت نہ کریں، کسی کے راز فاش نہ کریں، بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے بندوں پہ تہمت لگاؤ گے نا، جب تک وہ گناہ تم میں نہیں آ جائے گا نا تب تک تمہیں موت نہیں دوں گا. اللہم حافظنا. اور کیا بتاتے ہیں کہ اگر تم کسی کا راز فاش کرو گی، ہے نا، عزت اس کی بے عزتی کرو گی، تو پھر کیا ہوگا، کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کے سامنے تمہارے میں گناہوں کو کھول دوں گا. نہیں تو الحمدللہ ایسا بھی ہوگا ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں لپیٹ کے اندر لے لیں گے الحمدللہ، اور اندر سے کہیں گے ہاں میری بندی تو نے یہ بھی گناہ کیا. ہم کہیں گے اللہ جی ہو گیا تھا. اللہ کہیں گے یہ بھی کیا، ہم کہیں گے جی اللہ جی یہ بھی ہو گیا تھا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، تو ہم دیکھیں تسلیم کرتے جائیں گے کہ ہاں یا اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا. تو اللہ کہیں گے چل میری بندی کوئی بات نہیں، میں نے تجھے معاف کیا، بلکہ جو تیرے چھوٹے موٹے گناہ ہیں نا ان کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. اللہ اکبر. الحمدللہ ساتھیوں ایسا بھی ہوگا. لیکن اگر ہم بندوں کے یہاں پر تہمتیں لگا کر گئے ہوں گے
تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ پوری انسانیت کے سامنے ہمارے رازوں کو فاش کریں گے، ہمارے گناہوں کو جو ہم نے تنہائی میں، جو ہم نے اعلانیہ خفیہ ہم نے جیسے بھی ہم نے کیے ہوں گے گناہ، سب آ رہے ہوں گے۔ تو پتہ ہے وہاں پر انسان کیا کہے گا کہ اللہ اس بے عزتی سے بہتر ہے کہ تو ہمیں کہاں؟ جہنم میں ڈال دے۔ حالانکہ پتا ہوگا کہ جہنم میں کیسے کیسے عذاب ہے، اس کے باوجود بھی بندہ سوچے گا کہ میں جہنم میں چلے جاؤں، بس مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، یہ بے عزتی برداشت نہیں ہوتی ساتھیوں۔ کیونکہ دیکھیں کیا ہے کہ جب انسان کے ٹھوکر لگتی ہے، وہ ٹھوکر لگتے ہوئے گر جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے کہ کسی نے مجھے دیکھا تو نہیں، ہاں یہ نہیں دیکھتا کہ میرے چوٹ کہاں لگی ہے، سب سے پہلے اس کا دھیان ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں۔ تو عزت اتنی زیادہ پیاری ہوتی ہے ساتھیوں، ہاں تو اسی لیے اپنے ایک مسلمان کی بہت زیادہ عزت کیجیے۔ اکرام مسلم اس کو کہتے ہیں کہ حد سے زیادہ عزت دینے کو اکرام کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ٹھیک ہے، حد سے زیادہ نہیں ہو رہا تو حد میں رہ کر تو کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ایک دن آئے گا کہ حد سے زیادہ بھی کر دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جیسا برتاؤ تم میرے بندوں کے ساتھ کرو گے نا، ویسا تم میرا پاؤ گے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، آپ بندوں کی باتوں کو اگنور کرو گے، اللہ آپ کی کریں گے، ٹھیک ہے، آپ بندوں کو معاف کرو گے، اللہ آپ کو معاف کریں گے، آپ بندوں کے ساتھ اچھے رہو گے، اللہ آپ کے ساتھ اچھے رہیں گے ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے جیسا آپ کو اللہ کے ساتھ رہنا ہے یا اللہ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، ویسا اس کے بندوں کے ساتھ رہیے انشاءاللہ، تو اللہ مل جائیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ دیکھیے عبادت سے جنت، لیکن خدمت سے خدا ملتا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو ہمیں خدمت کرنی ہے، بہت زیادہ تھکانا ہے، بہت لوگوں کو اللہ کا بنانا ہے۔ پہلے کیا کہا جاتا ہے، اگر آپ دین پیش کرنا چاہتے ہیں نا، پہلے دل لیجئے، ہاں پھر دین دیجئے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دین کو مسلط کر رہے ہوتے ہیں، بھائی یہ کرو وہ کرو وہ کرو، ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے ساتھیوں، ہے نا۔ دین کے لیے دو گنا اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے، ہاں تو اسی لیے ہم کیا کریں انشاءاللہ، ہم پہلے محبت بانٹیں، محبت دیں، اللہ کے بندوں کے حقوق کو ان کو ادا کریں انشاءاللہ، اور پھر اللہ کا بنائیں انشاءاللہ ان کو، ٹھیک ہے ساتھیوں۔ چلیے الحمدللہ، امید کرتی ہوں سبھی ساتھیوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہمارا درس کمپلیٹ ہوا ساتھیوں۔